اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الکوثر کی تلاوت فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ قرآن مجید کی 108 نمبر کی سورت ہے۔ یہ سورت میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ یہ سورت مکی دور کی ہے۔ اتنے جامع انداز میں نازل ہوئی ہے اور اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اس کا پس منظر اس طرح سے ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے، اس وقت مکے کے قریش، سرداران قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مخالف کر رہے تھے تو نعوذ باللہ آپ کو جڑ کٹا کہتے تھے، اور یہ گفتگو کرتے تھے کہ اس شخص کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، یہ تو ابتر ہے، یعنی جڑ کٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادوں کا جب انتقال ہو گیا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس کے بعد ان کا دنیا میں کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ اس طرح سے وہ گستاخ رسول تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے گستاخ رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتے تھے اس وقت کے مکے کے قریش، تو ان کو جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان کے لیے، یہ آپ کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، جو گستاخ رسول ہیں، تو یہ ان کی ہی جڑ کٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانے کے لیے، تسلی دلانے کے لیے، دینے کے لیے اس صورت میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا ہے، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ یعنی مکے کے جو مشرک، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا رہا ہے۔ یہ لوگ جو آپ کو ستا رہے ہیں، جو گستاخی کر رہے ہیں، تو ان کی ہی جڑ کٹ جائے گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو نعمتیں بخشا ہے،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتیں بخشی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. یعنی آپ کا یعنی کوثر یعنی کثرت سے آپ کا ذکر، کثرت قرآن مجید کی بھی یہ نعمت ہم نے آپ کو دی ہے. یہ قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید پورا قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اس کی ایک ایک صورت پہ آپ غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں دی. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی کامیاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حیات طیبہ میں آپ کے سامنے آپ کی تحریک، آپ نے جو دعوت کو لے کر اٹھے تھے، وہ کامیابی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھی. یہ ایک صالحہ جماعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قائم کی، اور وہ جماعت کے ذریعے پورا عرب ہی نہیں بلکہ دنیا میں وہ تحریک اٹھی اور قیامت تک وہ تحریک برپا رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے آج تک اور قیامت تک اذان میں اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی گونج پورے دنیا میں گونجتی ہے، اور قیامت تک یہ ذکر گونجے گا. کروڑوں انسان ایک ایک لمحے میں درود شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں. جو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے خاندان سے، ان کے نسبت سے لوگ اپنے خاندان کو جوڑتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہم ہاشمی ہیں، ہم عباسی ہیں، ہم صدیقی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دنیا میں ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا کی، اور دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کی اولاد سے فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح سے آپ کا کثرت سے پورے دنیا میں بول بالا کیا. یہ اس صورت میں ایک پیشن گواہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جو مکے میں مشرکین قریش جو آپ کو ابتر کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے تسلی کے لیے کہہ رہا ہے. تو یہ چند ہی سال گزرے کہ آپ جو ہے مدینہ ہجرت کر کے گئے. 8 ہجری میں آپ نے فتح مکہ واقع ہوا، اور اس کے بعد ایک ہی سال میں مکے میں قریش کا کوئی مددگار نہیں رہا، کوئی جو ہے ان کا نام لیوا باقی نہیں رہا. ان کے جو سردار ابو جہل، عتبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا خود ابو لہب، ان کی کوئی اولاد باقی نہیں رہی. کوئی ان سے نام نسبت جوڑنا کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی ان کا باقی نہیں رہا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے چند ہی سالوں میں اس کو پورا کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا. کوثر، اور یہ تو رہا دنیا میں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی وہ نہر دے گا، وہ پانی کی نہر
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو پلائیں گے تو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جنت میں بھی وہ نہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ جو بھی امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب اس حوض کوثر سے پانی پیے گی، اس کا پانی اتنا میٹھا، شہد سے میٹھا، برف سے ٹھنڈا، سفید، برف سے سفید وہ پانی، شربت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے نبی کو، آج یہ مکے کے لوگ جو آپ کو جڑ کٹا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اے نبی ہم نے تمہیں وہ کوثر عطا کی ہے، کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس کے شکریہ میں آپ جو ہے تو نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں بخشی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نماز پڑھو اور قربانی کرو اللہ کے نام پر۔ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، بلکہ تمہارا جو دشمن ہے یہ ہی اس کی ہی جڑ کٹا ہے، ابتر ہے، یعنی جس طرح سے پیڑ کو جو ہے کاٹ دیا جاتا ہے، نیچے پیندے سے جس طرح سے کاٹ دیا جاتا ہے، اسی طرح تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، اس کی ہی جڑ کٹ جائے گی۔ یہی جو ہے جڑ کٹا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی کے تسلی کے لیے یہ پیشن گواہی قرآن مجید میں جو اتاری، تو چند ہی دنوں میں لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا میں کس طرح سے عام کیا۔ فتح مکہ کے بعد پورا عرب میں آپ کا بول بالا ہوا، اور لوگ جوگ دجوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آنے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، خلفائے راشدین کے ذریعے پورے دنیا میں یہ دعوت عام ہو گئی، اور پھر دنیا کے گوشے گوشے میں یہ دعوت پھیل گئی، اور آج تک اور قیامت تک اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ آپ کی جو دعوت ہے وہ پورے دنیا میں گوشے گوشے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں چکتا نہیں رہتا جس میں نہ آپ کا نام لیا جا رہا ہو۔ اذان میں مسجدوں کے مینار سے آپ کی ذکر جو ہے بلند ہوتا ہے، کروڑوں درود آپ پر بھیجے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ کی سنت، ایک ایک سنت کو آپ کے امتی آپ کی ایک ایک سنت کو جاری رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پورے دنیا میں نام قیامت تک قائم رکھا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوثر عطا کرے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو آپ کو ابتر کہتے ہیں بلکہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ تو یہ تھی قرآن مجید کی 108 نمبر کی سورت، جس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے رہا ہے کہ
اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو، شکر کرو، نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ تم پر جو یہ دعوت کو یہ کہتے ہیں، پروپنڈا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعوت دینے سے پہلے جو ہے ان کا اچھا خاصا کاروبار تھا، بزنس تھا، وہ سب ٹھپ ہو گیا، اور ان کی اولاد بھی دنیا سے گئی، تو جب یہ دنیا سے جائیں گے تو ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، یہ تحریک بھی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح سے جو ایک پروپنڈا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں غمگین کرتی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے تسلی کے لیے یہ صورت نازل کرتا ہے، اس چھوٹی سی صورت میں آپ کو جو ہے تسلی دیتا ہے، اور یہ پیشن گوائی چند ہی دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہی آپ کے آنکھوں کے سامنے ایک صالحہ جماعت قائم ہو جاتی ہے، اور آپ خود اس جماعت کے امیر ہیں، اور آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور کس طرح سے فتح مکہ کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پورے عرب میں آپ کا بول بالا ہوا۔ تو یہ تھا مختصر حاصل مطالعہ اس سورہ مبارکہ کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن مجید کی سمجھنے میں جہاں ہم سے غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔